السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ یوکا کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جو پیچھے تصویر دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی شکل ضرور دیکھی ہوگی کہیں نہ کہیں، اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں، یہ سابقہ لارڈ نذیر احمد ہیں برطانیہ کے۔ یہ سابقہ اس لیے ہیں کہ اب یہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ انہوں نے نومبر 2020 میں استعفیٰ دیا تھا، لیکن آج میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ آج کے اخبار بھرے پڑے ہیں۔ آج ان کو برطانیہ کی مقامی عدالت نے ان پر فرد جرم عائد کر دیا ہے سیکس اوفینس پر۔ انہوں نے اکارڈنگ ٹو جو عدالت کے جو فیصلہ ہے جس میں ان کو گلٹی قرار دیا گیا ہے، اس میں انہوں نے ریپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی نہیں، یہ 1971 کی بات ہے، اور یا 1972 اس کے درمیان کی بات ہے۔ اور جب اس ٹائم جو ہے ان کی عمر تقریباً ٹین ایجر تھے، یہ اس ایگزیکٹ عمر کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہوا، یہ ٹین ایجر تھے، اور اس ٹائم انہوں نے سیکس اوفینس کرنے کی کوشش کی تھی، ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج اس عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اب اتنے عرصے بعد فیصلہ کیوں سنایا ہے؟ پھر اس کا جو لارڈ کی ممبرشپ ہے اس سے انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ ہوا یہ کہ 2016-17 میں جن خاتون نے ان پہ الزام لگایا تھا، ان سے پہلے انہوں نے الزام پہلے میڈیا میں لگایا، اس نے بات کی اور انہوں نے اس کی تردید کر دی تھی۔ پھر انہوں نے ان کی فون پہ ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، یہ وہ، اور اس کے علاوہ وہ ریکارڈنگ جو ہے، وہ آڈیو جو ہے انہوں نے ریکارڈ کر لی، کنورسیشن ریکارڈ کر لی اس خاتون نے، اور اس خاتون نے پھر لارڈ کی جو ایک کمیٹی ہے اس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ان کو یہاں پہ ان کو ڈسمس کر دینا چاہیے، لارڈ کی ممبرشپ سے ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کمیٹی کے فیصلے کو پبلک میں آنے سے پہلے ہی لارڈ نذیر نے، سابقہ لارڈ نذیر نے، یہ دیکھتے ہوئے کہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے، انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیکن یہاں پر بات رکی نہیں، پھر جو ہے پروسیکیوٹر نے جو ہے ان کو کورٹ میں لے کے گئے۔ پہلے جو خود یہ خبر کے مطابق جو ہے ٹیلی گراف کی، بی بی سی کی، سن کی، دی اسٹار کی، ان سب خبروں کے مطابق جو ہے پہلے اس کیس میں کچھ پیچیدگیاں تھیں، لیکن اس کو جو ہے وہ کورٹ جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے اس پہ کافی کام کیا، اور پھر اس کنورسیشن کو جو اس میں ریکارڈنگ ہے جس میں خاتون نے سابقہ لارڈ نذیر احمد سے فون پہ جو بات کی 2017 کے دوران، اس کی ریکارڈنگ بھی پیش کی گئی، اور کورٹ اس چیز پر بالکل کنونسڈ ہے کہ اس میں جو ہے سیکس اوفینس کیا ہے، اور اس میں جو ہے ان کو گلٹی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ان کو جو ہے سزا سنائی جائے گی۔ سزا کیا ہوتی ہے وہ نہیں پتہ، موسٹ لائکلی ان کو جنوری یا فروری میں سزا سنائی جائے گی، اور انہوں نے اس جو الزام ہے اس کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں اس کو مانتے۔ اس کے علاوہ اس پہ ان پہ جو ایک اور الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک لڑکے پہ بھی غلط نظر رکھی، اس کو جو ہے اس پہ سیکس کا اس پہ الزام نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی جو ہے وہ غلط حرکات لگانے کا الزام ہے اس بچے پہ بھی۔ اس ٹائم بھی یہ خود بھی ٹین ایجر ہی تھے، لیکن اس بچے کی عمر اس ٹائم پہ 1970s میں بات ہے، اور یہ تو 10-11 سال کا تھا، تو ٹین ایجر اور 10-11 سال کا بچہ تھا، تو اس پہ بھی الزام ہے۔ اچھا، اس کے جو یہی سیکس اوفینس کا الزام جو ہے یہ سابقہ لارڈ نذیر کے 2 بڑے بھائیوں پر بھی لگا، اور جو کہ عدالت میں پروف ہو گیا ہے، لیکن عدالت نے ان کی ایج کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ یہ ابھی لیٹ 60s میں ہیں، 65-66 کے ہیں، اگر سابقہ لارڈ نذیر کی یہ ایج ہے تو ان کے بھائیوں کی ایج 70-71 کے قریب کہیں جا کر ہے، تو ان دونوں بھائیوں کو، جو ان کے 2 بڑے بھائی ہیں، ان کو جو ہے انفٹ ڈکلیئر کر کے ان کو جو ہے سزا نہیں سنائے گی، لیکن ان کو جو ہے اس میں انہوں نے کنفرم کیا ہے
کہ یہ بھی اس میں شامل تھے، ان کو گلٹی قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کنوکشن جو ہونی ہے، سزا جو سنائی جانی ہے، اس میں کیا سزا ہوتی ہے اور اس میں جو ہے یہ کب سنائی جاتی ہے۔ موسٹ لائکلی اس کو فروری کے پہلے ہفتے تک سنائے جانے کا امکان ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین۔ اگر آپ کا اس پہ کوئی تبصرہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔